پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے کمیونزم، سوشلزم اور کیپٹلزم کی بات کی، تو پھر اسی طرح ایک بڑی زیادہ استعمال ہونے والی ٹرم ہے فیشزم، جسے ہم اردو میں فسطائیت کہتے ہیں۔ اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے تاکہ جب آپ لکھیں تو لکھتے ہوئے آپ کو خود کو کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ فیشزم بیسیکلی ڈکٹیٹرشپ ہی کی ایک شکل ہے، یعنی اسے ون لائن میں آپ کہہ سکتے ہیں سنگل پارٹی سنگل پرسن رول، کہ جی ایک بندہ رول میں رہے گا، اس کی پارٹی بھی ہوگی، اور اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو رول میں بندہ وہی رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ فیشزم کمیونزم یا سوشلزم سے مختلف کس طرح سے ہے؟ کمیونزم بھی ڈکٹیٹوریل ٹوٹیلیٹیرین ہوتا ہے، ایک ہی بندے کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہی چیز فیشزم کے اندر ہے، لیکن فیشزم کمیونزم اور سوشلزم کی طرح کوئی معاشی یعنی اکنامک ایکوالٹی کی بات نہیں کرتا، اور دیکھنے میں یہی آیا کہ جو اس کا بانی ہے اٹلی کا مسولینی، اور پھر اس کی دوسری بڑی جو مثال ہے وہ ہٹلر تھا جرمنی کے اندر، تو دونوں نے بجائے اس کے کہ اکنامک ایکوالٹی کی بات کرتے، انہوں نے سوسائٹی کے اندر جو انڈسٹریلسٹ لوگ تھے، جو فیوڈل لوگ تھے، الٹا ان کو پروٹیکٹ کیا تھا، یعنی انہوں نے لوور کلاس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی بجائے جو ایگزسٹنگ رچ کلاس تھی، رادر وہ رچ کلاس سے سپورٹ لیتے تھے، ایڈ لیتے تھے، ان کی مدد حاصل ہوتی تھی انہیں۔ پھر اسی طرح جو فیشزم ہے، فیشزم کسی ایک خاص نسل، ایک خاص گروپ کی سپیریورٹی کی بات بھی کرتا ہے، کہ مثال کے طور پہ جس طرح ہٹلر تھا، تو ہٹلر کو یہ گمان تھا اور وہ اس چیز کو بڑا ایڈوکیٹ کرتا تھا کہ جرمنز آر اے سپیریئر ریس، تو وہ جسے نازیزم بھی کہا جاتا ہے، تو وہ جرمن فیشسٹ تھا۔ پھر اسی طرح جس طرح اس نے یہودیوں کو مارا تھا، تو یہودیوں کا جو اس نے میسو قتل عام کیا، تو اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہودی بھی ایک کلیم کرتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، ہم خدا کے منتخب بندے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہٹلر اس بات سے بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ سو ان شارٹ فیشزم ایک ڈکٹیٹوریل ٹوٹیلیٹیرین ٹائپ آف گورنمنٹ ہے، سنگل پارٹی سنگل رول ہے، لیکن ان لائک کمیونزم اور سوشلزم یہ اکنامک ایکوالٹی یا لوور کلاس کو اوپر لانے کی بات ہرگز نہیں کرتا۔ اگلا کانسیپٹ آپ یقیناً حیران ہوں گے، آپ میں سے زیادہ لوگ، کہ نیشنلزم کیا ہے، کہ واٹ از نیشنلزم؟ تو نیشنلزم کو لوگ زیادہ تر کنفیوز کر دیتے ہیں پیٹریٹزم سے، یعنی جو بندہ محب وطن ہو، جو کہتا ہے جی میں اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں، جی مجھے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ نیشنلسٹ ہے۔ نہیں، نیشنلسٹ کا ورڈ نیشن سے بنا ہے، نیشن سے نیشنلزم۔ اب سوال یہ کہ واٹ از اے نیشن؟ نیشن کا مطلب یا نیشنلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سوسائٹیل ڈویژن ہے، مثلا سوسائٹی دو طرح سے ڈیوائیڈ ہوتی ہے، ایک ہاریزونٹل ڈویژن، ایک اکنامک ڈویژن۔ اکنامک اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس۔ ہاریزونٹل ڈویژن کیا ہوتی ہے؟ ریس، لینگویج، ریلیجن، ریجن، ایون ریلیجن تو ہو گیا، ایون جینڈر۔ سو آپ ان میں سے، یعنی آپ مذہب کو لے لیں، آپ نسل کو لے لیں، آپ زبان کو لے لیں، اور آپس میں اس میں آپ وننس فیل کریں۔ آئی ریپیٹ دا ورڈ وننس، کہ ہم ایک قوم ہیں۔ اچھا جی، آپ کس بنیاد پہ ایک قوم ہیں؟ ہم مذہب کی بنیاد پر ایک قوم ہیں۔ اس کو پھر نیشنلزم کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ پیٹریٹزم تو آپ کو ہوتا ہے آپ کی ریاست کے ساتھ، نیشن ایک ریاست کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ پیلسٹینینز کے پاس ابھی کوئی ریاست نہیں ہے، بٹ دے کوالیفائی ایز اے نیشن۔ کشمیریوں کے پاس ابھی کوئی ریاست نہیں ہے، بٹ دے ڈو کوالیفائی ایز اے نیشن۔ سو پاکستان جب بنا ہے تو یہ مسلم نیشنلزم تھا، ہم کہتے تھے ہم ایک قوم ہیں، کس بنیاد پہ جی؟ مذہب کی بنیاد پہ۔ سو نیشنلزم کا مطلب وننس ہے، سینس آف بلونگنگنس ہے۔ ہاں، آپ اس نیشنلزم کی بنیاد پر
اگر بعد میں پیٹریوٹزم میں آ جائے، مثلاً معذرت کے ساتھ تھوڑی فنی بات ہے، پاکستانی کہتے ہیں جی ہم بڑے جی پیٹریوٹزم والے ہیں، میں محب وطن ہوں، تو جب پوچھا جائے جی آپ اپنا سورس آف انکم بتائیں گے، آپ کوئی بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، تو ان چیزوں میں جواب پھر جب نفی میں آئے گا تو معذرت کے ساتھ پھر آپ نیشنلسٹ تو ہو سکتے ہیں، آپ پیٹریوٹزم کی کوالیفیکیشن میں پھر فال نہیں کریں گے کہ آپ کیسے محب وطن ہیں، نہ آپ ٹیکس دیتے ہیں، نہ آپ کا مینز جو ارننگ ہے نہ وہ قانونی ہے، اور تو ان باتوں پہ آپ اگر آنکھیں بند کریں گے تو پھر آپ پیٹریوٹزم میں نہیں آئیں گے. سو نیشنلزم، فیشزم اور پھر نیشنلزم کا پیٹریوٹزم سے جو ڈفرنس ہے آج ہم نے اس کو اس ویڈیو میں کلیئر کیا ہے.